آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ اگنور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ امپورٹس کا ذکر ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھانے پہ ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں، یہ تقاریر میں بھی ہم کوشش کریں کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں، ایکسپورٹس ہماری کیوں نہیں اس طرح بڑھ پا رہی؟ پھر صنعت کاری کہتے ہیں توانائی ٹیکس ہو گیا، ریگولیٹری جو لاگت ہے وہ بالکل ہماری برداشت سے باہر ہو چکی، ناقابل برداشت ہو چکی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہ اپنا رونا رو رہے ہیں، لیکن ان کا بھی رونا کہیں نہ کہیں جائز ہوگا. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ایکسپورٹ بڑھانے کی جو بات ہے، کیونکہ میں پچھلے 10-12 سال سے سن رہا ہوں کہ ہم اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ کو ڈبل کر دیں گے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا گورنمنٹ کے پاس وہ بنانے کہ وہ کیسے بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ایکسپورٹیبل سرپلس چاہیے. آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی. انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی؟ ہائی یوٹیلٹی ریٹس، ہائیسٹ آپ کے ملک میں دنیا کا تو نہیں میں کہتا، لیکن ہمارے خطے میں ہائیسٹ ہمارے ٹیکسیشن ریٹس ہیں. یعنی یہ تقریباً ہمارے وہ جو اسکینڈینیوین کے مطابق ہیں، جہاں پر کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جہاں پینشن بھی ملتی ہے، وہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اور پھر ہائی آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ کا جب انڈائریکٹ ٹیکسز بھی آپ کے ہیں. تو میرا مطلب ہے ان حالات کے اندر آپ کا 50 کارپوریٹ ٹیکس آپ کا جو 52% تک جا چکا ہے، انڈیویجول کا 45% تک جا چکا ہے، یعنی آلموسٹ 50%. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص 100 روپے کمائے گا اور 100 روپے میں سے، اور اتنی مشکلات کے بعد جس ملک کے اندر 120 ریگولیٹری اتھارٹیز ہوئیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویری ہائی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ہی نہیں، اس کے باوجود کیا کرے؟ تو انڈسٹریلائزیشن تو آپ کے نہیں ہو رہی، آپ کی FDI نہیں آ رہی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کا اوور ٹیکسیشن ہے. اور اتنی زیادہ ٹیکسیشن آپ کے ملک کے اندر کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ آپ کہیں کہ جناب ہمارے ملک میں ہم ایک روڈ میپ دے دیا کہ ہاں جی 5 سال کے بعد ہم جناب ہماری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی؟ ابھی آپ دیکھ لیجئے، پہلے ہی آپ کو بجٹ میں، یعنی آپ کے بات کو میں اس طرح کنکلوڈ کر سے ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے، نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں یہ تو روڈ دعوے کیے تھے روڈ میپ تو ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. نہیں، روڈ میپ پراپر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ ایک ایسے سوری ٹو سے جو بھی آتا ہے وہ تو ایسا روڈ میپ بتاتا ہے کہ اس طرح بس یہی پورا میپ ہے، لیکن کیا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بات سنیں، ایک فکٹیشیس قسم کی آپ ایک بنا کے بنا لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جب جون 2024 کا بجٹ آ رہا تھا، جو 2024 یعنی لاسٹ بجٹ، ناٹ دس ون، اس سے پہلے تو میں PTV پہ تھا، میں اس میں اسی پروگرام میں جو بجٹ ٹرانسمیشن میں، تو اس وقت مجھ سے یہ سوال کیا گیا، ایک انڈسٹری ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ اس سال یہ جو گورنمنٹ نے جو 33% گروتھ ریٹ رکھا ہے انکم ٹیکس کا، کیا یہ اچیو ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہو جائے گا. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. لاسٹ ایئر انہوں نے کہا 30% ہوا، میں نے کہا لاسٹ ایئر تو 28% تو انفلیشن ریٹ تھا آپ کا، اس لیے آپ کا 30 ہو گیا، اب کیسے ہوگا آپ کا؟ اور وہی ہوا. اور میں جو چیزیں بتائی تھی وہی بات میں جو لاسٹ 4-5 مہینے پہلے FBR کے چیئرمین نے بتایا کہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تو بات یہ نا کہ آپ جو بھی آپ روڈ میپ دیتے ہیں نا، اس کی بیس لے کر چلیں کہ ایکچوئل بیس کیا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اس کے مطابق آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے، روزگار کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہمایوں صاحب، جی وزیر خزانہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی روزگار دینا، یہ نجی شعبے کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے نا کہ پاکستان میں تو اس سیکٹر کو جو ہے، یہ جو روزگار کو جو حکومتی جو بڑھایا گیا، ہر چیز میں حکومت گھس گئی، اس کی وجہ بنیادی پولیٹیکل گورنمنٹ. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے آپ کی اجازت سے، ذرا یہ سوال میں تینوں کی طرف لے کر آؤں گی باری باری. سر آپ بھی سنیے گا ذرا، SM تنویر صاحب، کامران انشا صاحب، یہ آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی. پہلے ہمایوں صاحب آپ سے شروع کروں. ٹیکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، ہم سیلریڈ طبقہ ہیں، ہم اپنی سیلری پہ اتنا ٹیکس دے رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو سیلری ہوتی ہے اتنی کٹ کے ہمیں ملتی ہے. سیلریڈ طبقہ ہر جگہ ٹیکس دینے میں قربانی دیتا ہے. میں قربانی کا لفظ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک ٹیکس ہوتا ہے کتنی سیلری پر. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل بھی ٹیکس نہیں دیتا. ہمیشہ کہا جاتا ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، لیکن وہ جو فیوچر ٹینس ہے وہ فیوچر ہی رہتا ہے، وہ پریزنٹ میں کنورٹ نہیں ہو پاتا. دیکھیں یہ ٹیکسیشن کی اب بات آپ کر دی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو سیلریڈ اور یہ جو کارپوریٹ سیکٹر اس میں جو انکم ٹیکسز ہے وہ کس حد تک زیادہ، ذرا یہ بھی بتا دیں. جی بالکل، میں بتا رہا ہوں. ٹیکسیشن کا سیلریڈ جو پرسن ہے نا، اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ٹیکس دیتا نہیں، اس کو ٹیکس کٹ کے تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کہ وہ ایکسیپٹ کرے. تو یعنی اس سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے، پہلے ہی ٹیکس لے کے اس کو کرنے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ٹیکس دینے کا تو میں تو پہلے ہی کٹ جاتا ہے. اور وہ تقریباً ہمارا جو انکم ٹیکس ہے نا، جو انکم ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس میں آتا ہے ہمارا، اس کا بھی تقریباً 90% FBR میں ایسا ہے جو کہ آٹومیٹیکلی ود ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں آ رہا ہے. تو FBR کی اس میں کچھ نہیں ہوتی یہ. لیکن اب جو آپ نے جو بتائی بات، آپ کا اس وقت جو میں جو پہلے بھی بات کی، گروتھ کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے
سوال کیا تھا ایکسپورٹ کیسے بڑھے، انڈسٹریلائزیشن میں نے کہا ہو نہیں سکتی جب آپ کا 52% تک آپ کا کارپوریٹ ٹیکس ہے، 45% تک آپ کا ویسے انکم ٹیکس ہے، تو اس کے اوپر کون کرے گا یہاں کاروبار پاکستان میں آ کے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں، اور پھر یہ جو ابھی نئی انہوں نے لگائی کہ جی 2 سال سے ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کر دی ہے، وہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اس میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مجھ سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نوٹسز آ رہے ہیں، وہی لوگوں کو آ رہے ہیں جو کئی سالوں سے ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی وہ 5 6 سال سے، وہ بلکہ 10 سال سے وہ ہیں جو لوگ ہیں، یعنی ریٹرن فائل کر رہے ہیں، ان کو آ رہے ہیں، اس کی بجائے کہ وہ نکلیں، ان لوگوں کے ایسٹس نکلیں جو کہ آپ نے کہا جو، یعنی مجھے تو وہ جب آپ کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ وہ جس نے سبق نہ یاد کیا، بس وہی ہے، اس کو چھٹی نہیں، وہ ویسے ہی باہر ہے آپ کا ریٹیلر سبق کیوں یاد کیا، چھٹی نہیں ملے گی، ریٹیلر ویسے ہی باہر ہے، ایگریکلچر والا آپ کا ویسے ہی باہر ہے. باقی اچھا اب دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے، جب آپ کا ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہوگا نا تو پھر وہ اس کے اندر چوری ہوگی. ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں نہ کروں. اگر تھوڑا ہو نا دنیا میں جس طریقے سے 10 15 20% تک آپ ٹیکس لیتے ہیں نا، تو لوگ کہیں گے یار بجائے کہ ادھر ادھر کرنے کے یار اتنا ٹیکس ہے دے دو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرکٹ بڑھے گا. جب تک آپ کا سرکٹ نہیں بڑھے گا، آپ کا ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھے گا، آپ وہ جو آپ کے اس وقت جو 2-4% لوگ جو یا 10% لوگ جو دے رہے ہیں، 10 بھی نہیں ہے، 2-4% سے زیادہ نہیں ہے. تاجر طبقہ جو ہے، تاجروں کی جب بات کی جاتی ہے تو تاجروں سے ٹیکس ریٹیلر تو نہیں دیتا، اور کبھی گورنمنٹ نے، اور وہ ریٹیلر اس وقت تقریباً میرا خیال ہے 1-1.5 کروڑ ہے. میری ایک دفعہ اور میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ بول رہی ہوں، باقاعدہ بلیک میلنگ شروع کر دی رہی ہے، تجاج اور ہڑتال کے نام پہ ہڑتال ہو جاتی ہے. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو نہیں لا رہا. اس کو عام الفاظ میں بلیک میلنگ ہی کہیں گے. میں نے ان کو سجیشن دی کہ آپ تھوڑا سا جو ریٹرن، جو لوگ باقاعدہ ٹیکس پے رہے ہیں جو پچھلے 5 سال سے، ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو ایسا ایکسیپٹ کر لیجئے، اور ان کو آپ دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ان کے ایسٹس انکم کو دیکھیں. اب آپ نے وہ بینکنگ کا لے کے بینکنگ ڈاٹا لے لیا اور بینکنگ دے کے ادھر سے آپ نکال کے لوگوں کو، تو یہ اس طریقے سے پھر مطلب یہ تو اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے والی بات ہے. مزید ان لوگوں کو جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آپ مزید ان کے لیے ایک مشکلات اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ نیٹ نہیں بڑھے گا اس طریقے سے آپ کا. ٹھیک ہے جی، چلیں. سب سے بڑا سوال تو اکانومی پہ یہی بنتا ہے نا کہ ہم اپنا کمپیریزن جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم امریکہ برطانیہ سے نہیں کر رہے، ایک ایسے ملک سے کر رہے ہیں جس کا وجود بھی ہمارے وجود سے ہی نکلا اور ہمارے بعد. تو خیر ٹھیک ہے، گڈ فار بنگلہ دیش. لیکن یہ کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کمپیریزن میں ایک بہت زیادہ جواب چھپے ہوئے ہیں بہت سے سوالوں کے. آپ سے میرا ایک سوال سر یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کچھ ادارے جو سفید ہاتھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ اسٹیل مل کی اگر ہم بات کریں، خیر اس کے بعد اسٹیل مل کا حال جو آپ کے سامنے رہا، اور پی آئی اے کی بات کریں، پی آئی اے مطلب ٹاپ آف دی لسٹ اگر بات کر لیں، نجکاری ہونی چاہیے، پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. دنیا میں جو کامیاب ممالک ہیں وہ تو کر دیتے ہیں اپنی ایئر لائنس کو، ان کو پرائیویٹائز. ہمارے یہاں بحث ہی چلتی رہتی ہے. ایک تو اتنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، پھر ان کو تنخواہ مل رہی ہے، وہ کما کے کچھ دے نہیں رہے، لیکن تنخواہوں کا بوجھ جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے، تو پھر وہ سفید ہاتھی بن جاتے ہیں. تو اب کوئی امید رکھی جائے کہ اب یہ 23 دسمبر کو یہ جو کوئی کچھ ہوگا فروخت والا معاملہ جو ہے؟ دیکھیں بات سنیں، جب تک آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ پولیٹیکل بیسس پر چلے گی، جب تک آپ کی ساری ڈائریکشنز پالیسیز پولیٹیکل اس پر چلیں گی. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب سے یہ آپ کی اسٹیل مل جو نہیں ہو رہی کتنے سے 2016 سے تو یہ بند ہے، یعنی 2016 سے ہم لوگوں کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، یعنی 10 سال ہونے والے ہیں. پی آئی اے جو ہے، میرا خیال ہے پڑھتا تھا جب میں نے سنا تھا کہ یہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے، اس وقت سے آج تک نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے صرف پولیٹیکل بیسس میرے خیال سے تقریباً شاید 1998 کار سے چل رہی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جو ایک بڑی اچھی بات کی کہ بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ بندے جو بھرتی ہوئے ہیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے بندے بھرتی کرا رکھے ہیں. مسئلہ یہ نا ان کو نکالا بھی تو نہیں جاتا. نہیں نکالا کہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک آ جاتا ہے نا، پریشر آ جاتا ہے نا، دوسری وہ آ جاتے ہیں. حال تو یہ پرائیویٹائز کر دیا نہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے، لیکن میں تو آپ کو بتایا جب تک پولیٹیکل ڈریون آپ کی پالیسیز ہوئیں گی تو پرائیویٹائز نہیں ہو رہی. جو پارٹی آپ کی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کو پرائیویٹائز کر دو، جو اپوزیشن میں وہ کہتی ہے نہیں پرائیویٹائز نہیں کرنے دینا. اب یہ جو اسٹیل مل کو آپ نے نکال دیا ہے، اسٹیل مل کو تو آپ نے نکال ہی دیا ہے، اس میں سے پی آئی اے کو جو ہے، پی آئی اے میں سے بھی آپ نے جو لائبلٹیز تھی وہ آپ نے لے لی ہیں، ایسٹ کے ساتھ وہ ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دی ہے. آپ دیکھیں فلیٹ کی بات کریں، جہاز ہیں کتنے، میں یہی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے سٹاف کتنا بھرتی کر لیا، ٹھیک ہے، گراؤنڈ پہ بھی